اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28 ہے مبتدا کی دوسری قسم، جو کہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مبتدا کی جو پہلی قسم جس کو مبتدا کہا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد بات چلی تھی مبتدا کی خبر کیسی ہونی چاہیے، اور ساری تفصیل پیچھے ہم مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے، یہ مبتدا کی پہلی قسم سے کچھ ملتی جلتی بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی مختلف بھی ہے، جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے اور اس کے اندر کیا مطابقت ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے یہ صیغہ صفت ہوتا ہے۔ صیغہ صفت کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ صفت میں پہلے نمبر پر آتا ہے اسم فاعل، دوسرے نمبر پر آتا ہے اسم مفعول، تیسرے نمبر پر آتا ہے مصدر، چوتھے نمبر پر آتا ہے صفت مشبہ، پانچویں نمبر پر آتا ہے اسم تفضیل، یعنی جس میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی صفت والی بات پائی جائے۔ مثال کے طور پہ قائم ہے اسم فاعل، اب یہ صیغہ صفت ہے کیونکہ اس کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہے قیام والی، جو شخص کھڑا ہوگا اسی کو ہی قائم کہا جائے گا۔ تو ایک فرق تو اس میں یہ ہے کہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے اس کا صیغہ صفت ہونا ضروری ہے، جبکہ مبتدا کی پہلی قسم وہ صیغہ صفت ہو بھی سکتی ہے اور صیغہ صفت نہیں بھی ہو سکتی، یعنی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صیغہ صفت ہی ہوگی۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے مبتدا کی دوسری قسم میں کہ صیغہ صفت حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، حرف نفی کے بعد آئے گی یا پھر حرف استفہام کے بعد آئے گی۔ حرف نفی کی مثال یہ دیکھیں، ما قائم زیدان، یہ قائم صیغہ صفت ہے جو کہ ما حرف نفی کے بعد واقع ہو رہی ہے، یا اسی طرح یا پھر استفہام کے بعد واقع ہوگی، جیسا کہ قائم صیغہ صفت ہے اور جو کہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو رہی ہے۔ تو اصل میں اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ صیغہ صفت یہ ایک عامل ضعیف ہے، اس کو عمل کرنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سہارا یا تو حرف نفی کا ہوگا یا پھر وہ سہارا حمزہ استفہام کا ہوگا۔ تو یہ دوسرا فرق ہے مبتدا کی دوسری قسم سے اور مبتدا کی پہلی قسم میں، کہ مبتدا کی دوسری قسم یہ حرف نفی یا استفہام کے بعد ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی اسم ظاہر کو رفع دیتی ہے، اسم ضمیر کے اندر مبتدا کی قسم ثانی عمل نہیں کرتی۔ اصل میں یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے یہ قائم مقام ہوتی ہے فعل کے، قائم مقام فعل کے ہوتی ہے، اور فعل کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور فعل عمل کرتا ہے فاعل کے اندر اور فاعل اس کا مسند الیہ بنتا ہے۔ تو فعل کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے۔ تو یہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے یہ بھی قائم مقام فعل کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اس کی خبر بناتے ہیں۔ قائم مقام ہوتا وہ فاعل ہی ہے، کیونکہ وہ فعل ہے تو لازم بات ہے اس کے بعد فاعل آئے گا۔ تو یہ جس فاعل کو رفع دیتی ہے وہ فاعل اسم ظاہر کا ہونا ضروری ہے، اسم ضمیر نہیں ہو سکتی۔ اسی مثالوں میں آپ یہ دیکھیں، ما قائم زیدان میں قائم صیغہ صفت ہے، حرف نفی کے بعد ہے، الزیدان کو یہ رفع دے رہی ہے اور الزیدان اسم ظاہر ہے۔ یا اسی طرح اقائم زیدان میں قائم صیغہ صفت ہے، حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے، زیدان کو یہ رفع دے رہی ہے جو کہ اسم ظاہر ہے۔ اگر مبتدا کی قسم ثانی صیغہ صفت اسم ضمیر کے اندر عمل کرے گی تو پھر اس کو مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، ما قائمانی الزیدانی، یا پھر اقائمانی الزیدانی۔ ان دو مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے یہ قائمان، اس کو آپ صیغہ صفت نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صیغہ صفت یہ قائم مقام فعل کی ہوتی ہے، اور فعل کے متعلق ضابطہ، قاعدہ، کلیہ اور اصول یہ تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد اور واحد آتا ہے، اور اگر فعل کا فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر فعل اور اس کے فاعل میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ضمیر تثنیہ کی ہے
تو پھر اس میں فعل بھی ہم تثنیہ کا صیغہ لے کر آتے ہیں، اگر ضمیر جمع کی ہے تو فعل بھی ہم جمع کا صیغہ لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ اب ان مثالوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں ازیدان یہ تثنیہ ہے، لیکن اسم ظاہر ہونے کی وجہ سے قائم کو ہم واحد اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ قائم اسم ظاہر کے اندر عمل کرتا ہے، اور فعل کا فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد اور مفرد آتا ہے۔ جبکہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے ما قائمانی الزیدان میں، اس میں الزیدان اسم ظاہر تو موجود ہے، اگر اسم ظاہر قائمانی کا فاعل ہوتا تو قائمانی تثنیہ نہ آتا بلکہ قائم واحد کا صیغہ آنا تھا، لیکن یہاں پہ قائمان تثنیہ کا صیغہ ہے جو کہ الف ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے۔ الف ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل اسم ضمیر ہے، جس کی وجہ سے اس کو تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دو مثالیں ہیں ما قائمانی الزیدان اور اقائمانی الزیدان، یہ دونوں مثالیں مبتدا کی قسم ثانی سے خارج ہو جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں کے اندر مبتدا کی قسم ثانی الزیدان اسم ظاہر میں عمل نہیں کر رہی بلکہ قائمان میں جو الف ضمیر ہے اس کے اندر عمل کر رہی ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اسم ظاہر کے اندر عمل کرتے تو چونکہ یہ فعل کے قائم مقام ہوتی ہے، اور فعل اسم ظاہر جب اس کا فاعل بنے تو فعل واحد آتا ہے، تو اس میں بھی یہ فعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے واحد کا صیغہ آنا چاہیے تھا۔ تثنیہ کا صیغہ آنا بذات خود دلیل بن رہا ہے کہ اس کا فاعل الزیدان نہیں ہے بلکہ الف ضمیر ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان دونوں مثالوں کے اندر مبتدا کی قسم ثانی ضمیر کے اندر عمل کر رہی ہے، اسم ظاہر میں عمل نہیں کر رہی۔ جب ضمیر میں عمل کر رہی ہے تو پھر اس کو مبتدا کی قسم ثانی بنانا ہی سرے سے درست نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یہ آپ نے ساری تفصیل یہاں پہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی صیغہ صفت ہوتی ہے، حرف نفی یا استفہام کے بعد ہوتی ہے، اسم ظاہر کو یہ رفع دیتی ہے، اور جو اسم ظاہر جو اس کا فاعل ہوتا ہے وہ قائم مقام خبر کے ہوتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اس کی خبر قائم مقام فاعل کے ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے یہاں پہ سمجھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ کے اندر اس سے متعلقہ جو عبارت ہے ہم اس عبارت کو حل کریں گے۔